تو یہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان 150-200 سالوں میں جنوبی ایشیا میں کوئی ایسا مولوی نظر نہیں آیا جو قائد اعظم سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو بھٹو سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو عمران خان سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو بے نظیر بھٹو سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، کوئی الطاف حسین سے بڑا لیڈر ہو۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ ہمیں تو مولانا وہ نظر آئے کہ جنہوں نے صرف حکومتوں کی چمچہ گیری کی ہے، چاہے وہ مولانا ڈیزل ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل معاملہ ہے اسلام کا، آپ یقین جانیں لوگ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں داڑھی کیوں رکھوں؟ چونکہ آپ نے اسلام کو اتنا متشدد شو کیا ہے۔ اسلام ایک سخت مذہب ہے، اسلام میں بڑی سختی، بھائی اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ داڑھی پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، 600 650 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ مجھے لوگ کمنٹ کے اندر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یار اس کی داڑھی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی، ایک مثال ہے، میں ایک فرضیہ بات کروں تو کیا میں دار اسلام سے خارج ہوں؟ کیا میری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا میں جنت پہ نہیں جاؤں گا؟ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ ہمیں آج تک وہ اسلام نظر نہیں آیا جس اسلام کی ہم ترجمانی کر رہے تھے۔ ہمیں ریاست کے خلاف کھڑا کیا اور مروایا گیا ہے۔ لال مسجد کا جو آپریشن ہوا اس میں مولانا عبدالعزیز نے اپنے بھائی کو ہی مروا دیا اور خود جو ہے وہ برقع پہن کے باہر آ گئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ناسازگار ہیں، اور اس کی ناچاکی کا یا حالات خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو سرزمین پاکستان ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان جو وار ہے اس میں پاکستان اور افغانستان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں ممالک جو ہیں مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے یعنی ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس کی حکومت نے اور ہماری فوج نے جو افغان جو مہاجرین ہیں انہیں پناہ دی اور انہیں آباد کیا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں افغانی جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور باحفاظت رہتے ہیں، اور ان کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان سب احسانات کے باوجود اچانک سے افغانستان پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے کچھ جوان جو فوجی ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان جو ریبٹل کرتا ہے، جوابی حملہ کرتا ہے، اور جب ریٹیلیشن ہوتی ہے تو 123 چوکیوں پر حملہ ہوتا ہے، اور پاکستان جب جوابی کارروائی کرتا ہے، خاص طور پر ہماری پاکستان آرمی، تو ان کی 123 چوکیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے معاملہ کہ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ جو افغان حکومت ہے، جو موجودہ طالبان حکومت ہے، انہوں نے انڈیا سے جا کر، ہمارے ملک دشمن بھارت سے جا کر جو ہے ہاتھ ملایا، اور وہاں ان کے مذاکرات ہوئے، اور پتہ یہ چلا ذرائع سے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا ایجنسی ذرائع سے، کہ انڈیا جو ہے چونکہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم نے جو انڈیا کا جو حملہ تھا ان کے 6 جہازوں کو ہم نے گرایا اور منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے انڈیا کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے۔ تو اس بدنامی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے افغانستان کی حکومت کا سہارا لیا، طالبان حکومت کا سہارا لیا، اور پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر انہوں نے پاکستان کے حالات کو
خراب کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری فوج باصلاحیت ہے، انہوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ افغانستان جو پہلے دن سے ہی پاکستان کو قبول نہیں کرتا تھا، اور آج بھی ان کا یہی معاملہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ افغان حکومت یا افغانی جو ہے وہ احسان فراموش ہو گئے، وہ ماضی کے وہ معاملات بھول گئے کہ جب باقاعدہ طور پر روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں پاکستانی جو فوج ہے انہوں نے بارڈرز اوپن کر دیا تھا، اور افغان مہاجرین کو جنرل ضیاء کے دور میں پناہ دی گئی تھی، اور آج تک ہم جو ہے وہ افغانیوں کو بھگت رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو ان کو پوری سیکیورٹی دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دہشت گردی کے معاملات پھر بھی سرگرم رکھے پاکستان میں۔ یہاں پر ہم نے طالبانائزیشن کو کئی سالوں تک بھگتا ہے، اور یہ معاملات آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ماضی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے افغانیوں کی طرف سے، ان سے کبھی وفا نہیں ملی۔ تو اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے میں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کل ہمارے جو علماء ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، سو کالڈ فرقہ پرست مولوی، تکفیری مولوی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں ہر عالم کو، ہر علماء کونسل کو، یا علماء کی جو جماعت ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو یا سیاسی مذہبی جماعت ہو، میں انہیں برا نہیں کہتا، لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جنہیں ایکسپوز کرنا ہے، یا جن کے متعلق عوام الناس کو آگاہی دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں آج کل علماء گتم گتا ہوئے میں، ایک طرف جامعۃ الرشید کے ایک معروف عالم دین ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب، جو سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان کا ایک بیانیہ جاری ہوا ہے کہ ماضی میں جو لال مسجد کا جو آپریشن ہوا تھا، اور اس آپریشن میں جو مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ بزدلانہ طور پر برقع پہنتے ہوئے عورتوں کی طرح باہر آئے اور ان کی دنیا میں تذلیل ہوئی، اور ان کے متعلق ایک بیانیہ دیا، اور وہ بیانیہ یہ دیا کہ ماضی میں یہ جو خلافت کے نام پر جو مدرسوں میں دہشت گردی ہوئی، خاص طور پر جامع حفصہ کے اندر، اور کئی لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، لیکن آج تک ان کے نام ہمیں بتائے نہیں جا رہے، ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، صرف ایک یہ افواہیں ہیں، ریومرز ہیں۔ اور خلافت کے نام پر ایک ڈرامہ نچایا گیا کہ ہم نظام خلافت لانا چاہتے ہیں، اور مولانا عبدالعزیز نے جو ہے وہ ماضی میں لوگوں کو مروایا۔ تو اس پر مفتی عبد الرحیم نے کہا کہ اس میں جو غلطی ہے وہ جامع حفصہ کے لوگوں کی ہے، کہ جو ریاست کے خلاف مسلمانوں کو جو مدارس کے اندر بہکاتے ہیں اور جہاد کے نام پر تڑپاتے ہیں کہ جہاد کرو جہاد کرو، اور اپنے ہی مسلمان ریاست کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ پھر باغی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کا قتل ہوتا ہے یا وہ دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں تو پھر وہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو غلطی ہے وہ کسی حد تک ریاست کی بھی ہے، اور کسی حد تک جو ہے زیادہ تر جو غلطی ہے وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی ہے، جنہوں نے خلافت موومنٹ چلانے کے لیے ایک غلط راستہ اختیار کیا۔ تو اس معاملے میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو علماء ہیں ان کے خلاف ہو گئے، مفتی عبد الرحیم صاحب کے خلاف، اور ایون ان کی حمایت میں مفتی طارق مسعود نے بھی بیانیہ دیا کہ جامع حفصہ کے اندر واقعی میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اور اس طرح نظام خلافت کو قائم کرنا کھلی دہشت گردی ہے، اس طرح نظام خلافت قائم نہیں ہوتا، اور یہ اسلام درس نہیں دیتا کہ آپ جامع حفصہ کے اندر، لال مسجد کے اندر اسلحہ رکھیں اور اپنی ہی فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، باغی ہو جائیں، اور پھر آپریشن کریں، اور پھر جب جوابی کارروائی ہو فوج کی طرف سے اور آپ لوگ مارے جائیں تو آپ بزدلانہ طور پر جو ہے برقع پہنتے ہوئے باہر آئیں اور دنیا کے آگے ایکسپوز ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ اپنی جماعت اہل سنت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، دیوبند مسلک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور پوری اس عالمین کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو مولویزم ہے، جو مولوی طبقہ ہے، وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی تلی تنقید ہوئی، اور ان کے خلاف بیانیہ آیا کہ مفتی عبد الرحیم صاحب کو کہا گیا کہ یہ فوج کا پٹو مولوی ہے، یا یہ فوج کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی الزام لگایا کہ یہ جامعۃ الرشید کی روٹیاں کھاتا ہے، وہاں کا حلالی ہے، تو نمک حرامی نہیں کرے گا، تو اسی وجہ سے وہ عبد الرحیم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی
فوج کا جو ہے وہ پٹو مولوی ہے. دیکھیں اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیا کہ جس طرح اسلحے کی آڑ میں، دہشت گردی کی آڑ میں جامع حفصہ میں آپ لوگ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور ریاست کے خلاف جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں اور اسلحے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، دہشت کی بنیاد پر آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ دراصل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اس طرح نظام خلافت قائم نہیں ہوتا. تو میں نے اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانا ضروری سمجھا کہ میں آج آپ کو اصل جو مولویزم ہے، جو اب تک ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اس ملک میں دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی کچھ حقیقت بیان کروں. دیکھیں بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قیام پاکستان یعنی 1947 میں پاکستان حاصل ہوا 14 اگست 1947 کو. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جنوبی ایشیا کے دو بڑے لیڈر تھے. ایک مہاتما گاندھی جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح. اس کے علاوہ ہمیں 1947 کے اندر یا تحریک پاکستان آزادی کے اندر کوئی مولوی کا کوئی کردار ادا نہیں ہوتا سوائے مولویوں کی مخالفت کے. اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو تاریخ میں آپ کو پتہ چلے کہ مولویوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت میں تین بڑے نام آتے ہیں: مولانا اصلاحی صاحب کا، مولانا مودودی صاحب کا، اور تیسرے جو سب سے بڑے ان کے تھے وہ نام آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا. مولانا ابوالکلام آزاد تو محمد علی جناح پر اتنی سخت تنقید کرتے تھے، اتنا برا بھلا ان کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کا پٹو ہے، اور جناح جس پاکستان کو بنانا چاہتے ختم ہو جائے گا. یہ بات ان کی کسی حد تک جزوی طور پر ثابت ہوئی، لیکن پریکٹیکلی ان کا یہ نظریہ غلط تھا. دیکھیں ہمارے جو مولانا ہیں وہ ان کی اگر آپ 100-150 سال کی ہسٹری اٹھائیں، وہ ایک دنیا کے بے وقوف ترین لوگ ہیں. کیونکہ میں نے آج تک جتنا میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے، جتنا میں پاکستان کی سیاسیات کو سمجھا ہوں، تاریخ پاکستان کو پڑھا ہے، مجھے آج تک کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا ملا جو ہے وہ بطور لیڈر، بطور کرسمیٹک لیڈر سامنے نہیں آیا کہ جو قائد اعظم سے بڑا لیڈر بناؤ، جو لیاقت علی خان سے بڑا لیڈر بناؤ، جو بھٹو سے بڑا لیڈر بناؤ، جو سر سید احمد خان سے بڑا لیڈر بناؤ، جو آپ اندازہ لگا لیجیے سردار عبدالرب نشتر سے بڑا لیڈر بناؤ. مجھے تو ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آیا. مجھے ابوالکلام ایک لیڈر نظر آیا. ابوالکلام آزاد چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، اور ہم جو ہے بطور جنگ کر کے، جس طرح ہماری ہزاروں سال کی مغلیہ حکومت تھی، ہم جو ہندو ہیں، جو ہندو قوم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جنگ کر کے دوبارہ جنوبی ایشیا پہ قبضہ کر لیں اور جنوبی ایشیا کی ریاست پر جو ہے ہماری حاکمیت ہو. لیکن افسوس اس بات کی تھی کہ ان کا یہ نظریہ باطل تھا. کیوں باطل تھا ابوالکلام کا یہ نظریہ؟ تو کہ جب پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ 3.25 کروڑ تھی، اور ہندوؤں کی تعداد 9.5 کروڑ تھی. تو 9.5 کروڑ کے مجمع سے لڑنا اور قتل و غارت گری اتنا آسان نہ تھی. تو محمد علی جناح اور نظریہ پاکستان بالکل درست تھا. ہم باقاعدہ طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا، مولوی بڑا بے وقوف ہے. گاندھی نے تاریخ میں گواہ اس بات کی کہ گاندھی نے ایک چال چلی. اس نے کہا ان مولویوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور جناح کو بھی بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کو بھگاؤ، آپس میں گٹھ جوڑیں، ہم ہندو مسلمان بھائی ہیں اور آپس میں ہم ہندوستان میں مل کر چلیں گے. جبکہ اس کے پیچھے اس کے ناپاک عزائم کو قائد اعظم سمجھتے تھے. قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے گاندھی کا اس وقت ساتھ دے دیا اور انگریزوں کو بھگا دیا تو انگریز تمام جاگیر ہندوؤں کے حق میں لکھ لیں گے اور مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، مسلمانوں کو ریاست کے نام پر ٹھینگا ملے گا. اسی وجہ سے یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے چیلوں کو نہیں سمجھ میں آئی، یہ بات مولانا مودودی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات مولانا اصلاحی کو سمجھ میں نہیں آئی. ان کے ذہن میں وہی پرانی ریاست کا کانسیپٹ کہ اسلام میں ملوکیت، ملک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، ریاست ہوتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ شریعت وہاں پر نافذ ہوتی. جبکہ ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو گئے. محمد علی جناح اسی وجہ سے
ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک نظریاتی آدمی نہیں تھا، وہ کرسمیٹک نہیں تھا، وہ دور اندیش نہیں تھا. ابوالکلام آزاد پاکستان کی شدید مخالفت کرتے گئے، اور جب پاکستان بن گیا اور اس کے بعد انہوں نے تو یہ تک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر جبرائیل امین آ کر مجھ سے یہ کہہ دیں کہ پاکستان کا بننا صحیح ہے تو میں پاکستان کی ریاست کو قبول کر لوں گا، ورنہ پاکستان جو ہے وہ مجھے کمزور بنیادوں پر نظر آ رہا ہے اور یہ ملک ٹوٹ جائے گا. آج 77 سال گزر گئے، کیا پاکستان ٹوٹا؟ تو ابوالکلام آزاد کی یہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی. اللہ کرے ان کی یہ بات ہمیشہ جھوٹی ثابت رہے اور پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے. آمین کہہ دیجیے گا. اچھا، اب میں آپ کو ریئل فیکٹس مولویوں کے بتا رہا ہوں. اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں انہوں نے انڈیا میں رہنا پسند کیا. انہوں نے کہا میں پاکستان میں نہیں آؤں گا، میں ایسے اس ملک کو نہیں مانتا، میں اس ریاست کو نہیں مانتا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں پیشکش کی گئی کہ آپ اس ملک کے پریزیڈنٹ بن جائیں. گاندھی صاحب نے پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا میں انڈیا کا پریزیڈنٹ نہیں بنوں گا، میں وزیر تعلیم بنوں گا. تو انہوں نے وزیر تعلیم بنا. لیکن جب وہ وزیر تعلیم بنے اور انہوں نے انیشل انڈسٹریلائزیشن پر کام ہوا تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شروع میں تو ابوالکلام آزاد کو انڈین گورنمنٹ نے قبول کیا اور بڑی ان کی پذیرائی ہوئی. لیکن اس کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن کا وہ کانسیپٹ لے کر آئے ہندوستان کے اندر تو ان کے انتقال کے بعد، ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد ان کا نام ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ انڈسٹریلائزیشن کا بادشاہ جواہر لال نہرو کو بنا دیا گیا. یعنی نہرو واز دا فاؤنڈر آف انڈسٹریلائزیشن ان دی ہسٹری آف انڈیا. آج ہندوستان کے اندر ابوالکلام کو یاد کرنے والے لوگ ہے ہی نہیں، سرے سے مر گئے. کوئی اکا دکا کو یاد کر لے. اور آج بطور لیڈر، بطور کرسمیٹک لیڈر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام روشن ہے. تو یہ بتائیے کہ جو مولویزم ہے وہ فیل ہوئی یا قائد اعظم کی لیڈرشپ کامیاب ہوئی؟ تو یہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان 150-200 سالوں میں جنوبی ایشیا میں کوئی ایسا مولوی نظر نہیں آیا جو قائد اعظم سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو بھٹو سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو عمران خان سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، جو بے نظیر بھٹو سے بڑا کرسمیٹک لیڈر ہو، کوئی الطاف حسین سے بڑا لیڈر ہو. ہمیں تو نظر نہیں آیا. ہمیں تو مولانا وہ نظر آئے کہ جنہوں نے صرف حکومتوں کی چمچہ گیری کی ہے، چاہے وہ مولانا ڈیزل ہی کیوں نہ ہو. بہت معذرت کے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں. ہم نے پاکستان میں کیا دیکھا؟ آج جو مسلمان ہے نا، آج کا جو پاکستانی ہے، آج کا جو مسلمان ہے، وہ کیوں مولویزم سے بھاگتا ہے؟ چونکہ مولوی نے اسلام میں دہشت کو فروغ دی ہے، سختی کی ہے. ایک تو مولویوں کا جو گیٹ اپ ہے، اب ذرا میں گیٹ اپ پہ آ جاؤں کہ گیٹ اپ کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر ظاہر سی بات ہے، ظاہری طور پر تو امریکہ جیتتا ہے. اور جب امریکہ جیتتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تحریک چلتی اسلام فوبیا کے نام سے. اور جو گیٹ اپ طالبان کا ہے کہ بڑی بڑی داڑیاں اور پگڑیاں، انہیں دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے. ایون بہت سارے لوگوں کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا کیونکہ ان کے امریکہ کے ویزے نہیں لگ رہے تھے، یورپ کے ویزے نہیں لگ رہے تھے. اسلام فوبیا کی ایسے بدنام کیا گیا. اور پھر کچھ ہمارے مولوی اور اسلام کو ایسا بدنام کیا گیا کہ جو قبائلی عصبیت کے لوگ ہیں انہوں نے اسلامی اصول کے بجائے فیصلے قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ کیے، جس کی مثال ہمیں فرنٹیئر کے ایریا میں، سرحد کا ایریا ہو، صوبہ سرحد کا ایریا ہو یا قبائلی ایریا ہو یا شمالی وزیرستان ہو یا افغانستان کا ایریا ہو، وہاں نظر آیا جس طرح مسلمانوں کو بے دردانہ طور پر مارا گیا، ظلم کیا گیا کہ اگر کوئی پردہ نہیں کرتا اسے مارو، اور اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہے، کسی پر جرم ثابت بھی ہونا ہے تب بھی اسے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. اتنی بربریت. تو اسی وجہ سے آج کے نوجوان جو مسلمان ہیں وہ کیوں اسلام سے دور ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جس میں بربریت ہو، جس میں متشدد پن ہو. اور اس معاملے میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا کردار بہت کم ہے.
ہم چند ایک علماء کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑی خوبصورت تبلیغ کرتے ہیں، مبلغ کرتے ہیں، جس میں مثال ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، جس میں مثال ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، جس سے مثال ہے مولانا مودودی کی، مولانا اسحاق مدنی صاحب کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور کئی ایسے علماء ہیں جو آج کے دور میں کام کر رہے ہیں، جو آئیڈیل ہیں. اسی طرح مفتی مینک ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یہ بڑے اسکالرز ہیں. اسی طرح آپ اندازہ لگائیے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. یہ آج کے بڑے جو اسکالرز ہیں، یہ اسلام کا اصل چہرہ ہیں. اسی طرح آپ اہل تشیعوں میں جائیں، علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں، شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں. یہ ایسے اسکالرز ہیں جو واقعی میں اسلام کا ریئل فیس ہیں، اور یہ اتحاد امت اور اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگ مذہب سے جڑے ہیں اور مذہب سے کے قریب آئیں. لیکن اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل معاملہ ہے اسلام کا، آپ یقین جانیں لوگ بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں داڑھی کیوں رکھوں؟ چونکہ آپ نے اسلام کو اتنا متشدد شو کیا ہے. اسلام ایک سخت مذہب ہے، اسلام میں بڑی سختی. بھائی اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. داڑھی پر اتنا زور دیا جاتا ہے. ابھی میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، 600 650 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں. مجھے لوگ کمنٹ کے اندر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یار اس کی داڑھی نہیں ہے. میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی، ایک مثال ہے، میں ایک فرضیہ بات کروں، تو کیا میں دار اسلام سے خارج ہوں؟ کیا میری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا میں جنت پہ نہیں جاؤں گا؟ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. بغیر داڑھی رکھ کے بھی قائد اعظم نے اس ملک کو اسٹیبلش کیا ہے. داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک ہے، لیکن کسی پر زور دینا کہ نہیں داڑھی نہیں رکھو گے تو تم مسلمان نہیں ہو، یہ بات غلط ہے. یہ فروغ دین میں سے آتا ہے، یہ فقہی مسائل میں سے آتا ہے. آپ کسی پہ زور نہیں دے سکتے. دنیا میں ایسے بہت سے علماء آپ دیکھیں گے کہ جن کی مٹھی بڑھ ایک جو ہوتی ہے نا، ایک بالش کے برابر جو ہے وہ داڑھی نہیں ہوتی. کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، کسی کی تو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اہل حدیثوں کی. تو یہ تعان کرنا مسلمانوں پر کرنا چھوڑ دیجئے. بات یہ ہے، ایک بڑا مشہور و معروف مقولہ ہے نا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر حق بات کہہ رہا ہے تو اپنا لو، اور اگر بات باطل ہے چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو. یہی بات ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، ہمارے جو ماڈرن اسکالرز ہیں، سائل ادیم صاحب ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھو تم. وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں موٹیویشن کی. موٹیویٹ رہیں آپ لوگ، اسلام سے جڑیں، تاریخ اسلام پڑھیں، اپنے اسلامک ہیروز کو پڑھیں. لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا تھا. اب جس پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا پوائنٹ سمجھیے گا. دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک خلافت کی موومنٹس چلی ہیں. نظام مصطفیٰ نام سے ایک تحریک چلی، اور اس میں 22 نکاتی ایجنڈا علماء نے بنایا، ٹھیک ہے، اور سارے مسالک کے علماء متفق ہو گئے. لیکن ہوا کیا؟ ٹوٹ گئے سارے علماء، تحریک کا خاتمہ ہو گیا، مٹ گئی تحریک. کیوں؟ چونکہ اس ملک کے اندر آپس میں مذہبی انتشارات، فرقہ واریت اور لسانیت موجود ہے. پہلے ہمیں ایک قوم ہونا ہوگا، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک اللہ، ایک رسول، سب کو ماننا ہوگا. ہمارے آپس میں اختلافات اتنے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. یا ہر مولوی ایک دوسرے کے مسلک پر کو ٹارگٹ کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگاتا ہے. پہلے مسلمان تو ہو جائیے، پہلے مومن تو بن جائیے، تب آپ کی باتوں میں تاثیر ہوگا اور تب لوگ آپ کو تسلیم کریں گے. اسی وجہ سے میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کئی سالوں کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا بڑا مولوی مذہبی لیڈر نہیں دیکھا جو اس ملک کے اندر بھاری اکثریت سے جیتا ہو اور جسے لوگ پسند کرتے ہوں. اس لیے دیکھیں، آپ ماضی میں دیکھ لیں، جماعت اسلامی فیل ہو گئی، جمعیت علماء اسلام فیل ہو گئی. یہ کیوں نہیں اکثریت میں آتے؟ لوگ انہیں اس لیے لانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ اپنے گیٹ اپ سے اور اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے متشدد تصور کیے جاتے ہیں. لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو فیلڈ میں آ کے عوام کے قریب بیٹھتے ہیں.
آپ نے اسلام کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں کی ہے. جنہوں نے کی ہے ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں. جنہیں میں مثال دی ڈاکٹر اسرار صاحب کی, مولانا مودودی کی, مولانا اسحاق مدنی صاحب کی, اور کئی بڑے اسکالرز ہیں, مفتی مینگ صاحب ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سب سے بڑی بات, خلافت موومنٹ چلی, خلافت قائم ہوگی اس ملک میں. آپ لوگ خلافت کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں بھائی. یہ جو میں جامعہ افسہ کا آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں, دیکھیں نا آج مدرسوں کے اندر آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے, پوائزنائز کیا جاتا ہے. یہ جو جامعۃ الرشید کے جو عالم دین ہیں, کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے اس بات پر, ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اپنے ہی بھائی لوگوں کو فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف کھڑا کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں, خدا را ایسا نہ کریں. خلافت موومنٹ اس طرح نہیں چلتی ہے. خلافت موومنٹ کس طرح چلتی ہے؟ اس طرح چلتی ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے, لوگوں کو تبلیغ و اشاعت کے ذریعے سمجھایا جائے تاکہ لوگ قرآن مجید سے جڑیں, قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں. اور یہ معاملہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے, اپنے گھر سے, اپنے محلے سے علاقہ, اور علاقے سے کئی علاقے, اور پھر ضلع, ٹاؤن, کاؤنسل, شہر, اور پھر کئی شہر, اور پھر پورے ملک میں, اور پھر سارے عالم میں پھیلایا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. چراغ تلے اندھیرا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پاکستان میں مدارس قائم ہو گئے, بڑی بڑی چیزیں قائم ہو گئی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس شریعت کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی پلیٹ فارم ہے. آج تک مجھے کوئی ایسا اسلامک اسکالر نہیں ملا کہ جس نے خلافت موومنٹ ایسی چلائی ہو کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہو. ہمیں تو ایسا کوئی مذہبی لیڈر نظر نہیں آیا. صرف ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک چورن بکا, اور اس کے بعد تنقید ہوئی, اور قوموں کو, مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا, ایک دوسرے کی تکفیر کرائی گئی, اور مسلمانوں کا قتل و غارت گری ہوئی, اور کئی دہشت گرد تنظیمیں سامنے آئیں, سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی, لشکر طیبہ, اور پھر آج کی بھی ایک تنظیم ہے جو اسلام آباد میں دھرنا کر کے بیٹھی, TLP. یہ سب ہمیں نظر آئی ہیں. ہمیں اسلام کا نظر آیا ہے. یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں. اسی وجہ سے میرا اپنا یہ ذاتی نظریہ ہے, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا را مذہب کو خود ریسرچ کریں. ہمارا مذہب بہت آسان ہے. قرآن مجید کی تفاسیر پڑھیں, سنت کو پڑھیں, آپ کو بہت ساری چیزیں خود سمجھ میں آ جائیں گی. آج ہر چیز کے ترجمے ہو چکے ہیں, آج چیزیں کئی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نظام خلافت چاہیے, بالکل چاہیے. ہم نظام خلافت کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا نظام خلافت نہیں چاہیے جس طرح کے یہ دہشت گرد مولوی کر رہے ہیں, جس طرح لال مسجد کا آپریشن ہوا, اس طرح کا ہمیں اسلام نہیں چاہیے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ عوام کٹتی پٹتی جا رہی ہے, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, لوگوں کا قتال ہو رہا ہے. اسی وجہ سے لوگ ان معاملات سے دور ہو گئے اور اسلام سے دور ہو گئے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا مذہب. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام کا جو گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ہے اور اسلام کو جس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں وہ عمل قابل مذمت ہے. لوگوں کو محبت کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ مائل کیا جائے. یہ نہیں کہ ان پہ فتوے ٹھوکے جائیں. یہاں آئے دن توہین رسالت کے نام پر معصوم لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا جاتا ہے اور انہیں مارا جاتا ہے. اب کسی کی اگر بڑی سورس ہو تو وہ جیل سے اپنوں کو چھڑا لیتا ہے, اور جس کی نہیں ہو وہ بیچارہ مظلوم جو ہے وہ جیلوں میں مارے کھاتا رہتا ہے, اور ساری زندگی اس کی اسپوائل ہو جاتی ہے, ونریبل ہو جاتی ہے اس کی زندگی. ہمارے یہاں ایشو کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملاؤں نے ریاست کے خلاف ہمیں کھڑا کیا ہے, ریاست کے خلاف کھڑا کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. ہمیں آج تک وہ اسلام نظر نہیں آیا جس اسلام کی ہم ترجمانی کر رہے تھے. ہمیں ریاست کے خلاف کھڑا کیا گیا اور مروایا گیا. ہمیں لال مسجد کا جو آپریشن ہوا
اس میں مولانا عبدالعزیز نے اپنے بھائی کو بھی مروا دیا اور خود جو ہے وہ برقع پہن کے باہر آ گئے. اور آج جب ان سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ کتنے بچیاں شہید ہوئے تھے, ان کے نام کیا تھے, کن علاقوں میں تھے, کوئی جواب نہیں ہے, صرف باتیں اور جھوٹ پر مبنی ویڈیوز ہیں. کیا یہ اسلام کی ترجمانی ہے؟ کیا اس طرح خلافت قائم ہوتی؟ خلافت اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں کی تھی. آپ نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی, اور اس کے بعد جب آپ نے ہجرت مدینہ کیا اور مسلمانوں کی تعداد 300 ہوئی اور اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہارے پاس تھوڑی بہت قوت و طاقت ہے, تم لڑ سکتے ہو, تو اللہ کے حکم سے انہوں نے پہلی غزوہ بدر لڑی تھی 2 ہجری میں. اور اس کے بعد بتدریج لڑائیاں لڑتے رہے, اور جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مسلمانوں کی تعداد ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک 10,000 ہو گئی تھی. تو آہستہ آہستہ رسول اللہ انقلاب لائے تھے. انقلاب اگر آپ کو خلافت لانا ہے, اس ملک میں خلافت کو نافذ کرنا ہے, تو اپنے ادارے اپنی فوج سے لڑنا نہیں ہے, ریاست سے لڑنا نہیں ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑا جا رہا ہے اور ملیٹنٹ دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے آپ دنیا میں ایکسپوز ہو جائیں گے. اور آج الحمدللہ نوجوان طبقہ پتہ چل چکا ہے کہ ان مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ان کے پاس نظام خلافت کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ صرف نظام خلافت کے نام پر ایک ڈھونگ نچا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور نوجوان طبقے کو اس پوائزنائز کر رہے ہیں اور اپنی ریاست پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. میری ریاست پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار, آرمی چیف, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور جتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں, ڈی جی ISI ہیں, ان سے اپیل ہے کہ آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں پورے ملک کے اندر, اور جہاں جہاں مدارس ملیٹنٹس نکل رہے ہیں انہیں پکڑیں اور ایکسپوز کریں انہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی ہدایت کریں, اور علماء بھی جو ہیں اس معاملے میں کردار ادا کریں کہ ہمیں ایسی خلافت موومنٹ نہیں چاہیے کہ ہم اپنی فوج, اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے وہ خلافت کو قائم کرنا چاہتے. خلافت اس طرح قائم نہیں ہوتی. خلافت کے لیے قوم کو, مسلمانوں کو ایک ہونا ہوتا ہے. آپ لوگ تو تفرقوں میں بٹے میں, شیعہ, سنی, وہابی, اہل حدیث, اس میں بٹے میں. کون خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا؟ کون بنے گا خلیفہ؟ مجھے بتائیں نا. وَأُولُو الْأَمْرِ کون بنے گا؟ وَأُولُو الْأَمْرِ کی خصوصیات کیا ہیں؟ کوئی ہے وَأُولُو الْأَمْرِ؟ بتائیں مجھے آج پاکستان میں. تقی عثمانی وَأُولُو الْأَمْرِ ہے, مفتی منیب الرحمان وَأُولُو الْأَمْرِ ہے, سینیٹر ساجد میر وَأُولُو الْأَمْرِ ہے, حشام الہی ظہیر وَأُولُو الْأَمْرِ ہے. کیا سینیٹر ساجد میر علامہ وَأُولُو الْأَمْرِ ہیں؟ وَأُولُو الْأَمْرِ کی خصوصیات سنیں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا. اولو الامر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہونا ہے. یہ کہ اولو الامر اہل ایمان میں سے ہوں. یہ لوگوں کے حکام اور حکومت کے نزاع کا حق ہے. یہ نزاع کی صورت میں آخری فیصلہ کن سند خدا اس کے رسول کا قانون ہے. یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اولو الامر کے اور عوام کے دباؤ سے آزاد کردہ اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے سکے. ہماری پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے سیشن کورٹز آزاد نہیں ہیں. آج بھی ہمارے ججز بک جاتے ہیں, اعلیٰ حکام بک جاتے ہیں. میں آج سوال چھوڑے جا رہا ہوں, وَأُولُو الْأَمْرِ کون ہے؟ کسے بنائیں گے آپ وَأُولُو الْأَمْرِ؟ آپ تفرقے میں, لسانیت میں بٹے میں ہیں. کون بنے گا وَأُولُو الْأَمْرِ؟ ہمیں صرف ایک اس دنیا میں اسلامی ریاست کی ایک ٹوٹی پوٹی شکل نظر آتی, وہ ایران, شیعہ ایران, جو خمینی ریولوشن لے کے آیا تھا, ایک شیعہ ریولوشن, اور اس کی ڈاکٹر اسرار نے بھی تائید کی تھی. وہ ہمیں نظر آتا ہے. ورنہ پوری دنیا میں ہمیں نظام خلافت اور مذہبی جو نظام ہے, جسے واقعی میں خلافتی نظام کہتے ہیں, علی منہاج النبوہ, رسول خدا والی, وہ تو کہیں نظر نہیں آتی. وہ کہیں نظر نہیں آتی. اور وہ صرف اب ہمیں انتظار ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا. ہمیں انتظار ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا, کہ وقت آخر میں وہ آئیں گے اور پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے. پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے. ہمیں ان ہستیوں کا انتظار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نزول, ہماری دعا ہے جلد سے جلد ان کا نزول ہو, امام مہدی کا ظہور ہو, اور اسی طرح آسمان سے جو ہے نزول ہو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. ہماری دعا ہے, کیونکہ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو واقعی میں پورے عالم کو جو ہے
وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور کفر کا خاتمہ کریں گے. اسی وجہ سے کیونکہ اب ہمیں ولی الامر کوئی نظر نہیں آتا. شیعہ سنی کو ماننے کو تیار نہیں, سنی شیعہ کو ماننے کو تیار نہیں, دیوبندی بریلوی کو ماننے کو تیار نہیں, بریلوی دیوبندی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, دیوبندی بریلوی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, دیوبندی اہل حدیث کو ماننے کو تیار, اہل حدیث بریلوی دیوبندی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ پھر ہمارے ہاں کچھ غالی قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں, غالی سنی, غالی شیعہ. تو ہم تو تفریق تر تفریق, پھر اسماعیلی شیعہ بھی ہیں, پھر بوری بھی ہیں, سارے دعوے دار ہیں. ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اہل البیت کے ماننے والے ہیں, ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. یہ ساری تحریکیں چلیں, ناکام ہو گئیں, فیل ہو گئیں. کیوں؟ چونکہ آج تک پوری زندگی, جتنی میری اپنی زندگی ہے اب تک, اور جتنا میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے, تاریخ پاکستان کو پڑھا ہے, سیاست کو سمجھا ہے, اب تک مجھے کوئی مذہبی عالمی لیڈر دکھا دیں آپ, جو قائد اعظم سے بڑا ہو, گاندھی سے بڑا ہو, جو لیڈر بڑا ہو آپ کا نیلسن منڈیلا سے, جو لیڈر بڑا ہو ذوالفقار علی بھٹو سے. ہمیں تو کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا. ہمیں تو سارے غیر مذہبی لوگ نظر آتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتا. لیکن میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسا کوئی مذہبی لیڈر پیدا کرے گا جو واقعی میں ان اے ٹرو سینس خلافت موومنٹ چلائے گا. ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی خلافت موومنٹ پر کام کیا اور خلافت موومنٹ چلائی, لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی جو جماعت ہے وہ ٹھس ہو گئی, بیٹھ گئی ان کی جماعت. ان کی جماعت نہیں چل پائی. کیوں نہیں چل پائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی, وہ ایک شخص پر انحصار کر رہی تھی, ایک شخص پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈپینڈنٹ تھی. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ تو خلافت موومنٹ پر کام کرتے تھے, خلافت چاہتے تھے, اور وہ کچھ عرصہ حکومت پہ رہے. لیکن ان کی بھی کمزوری کیا تھی؟ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ سیاست میں آنے کو تیار نہیں تھے. ہمیں آج تک کوئی ایسا مذہبی رہنما نہیں ملا جس کے اندر سیاسی بصیرت ہو. نظام خلافت چلانے کے لیے ایک انسان کے پاس, ایک مسلمان مومن مرد مجاہد کے پاس سیاسی بصیرت ہونی چاہیے, جو بصیرت خلفائے راشدین میں تھی, جو انبیاؤں میں تھی, جو ابو بکر میں تھی, عمر میں تھی, عثمان میں تھی, علی میں تھی, حسن میں تھی. ہم ایسی سیاسی بصیرت چاہیے. عمر بن عبدالعزیز میں تھی. ایسی سیاسی بصیرت چاہیے. ایسے لیڈرز چاہیے جو خالد ابن ولید جیسی مثال ہو. ایسے سپاہی سالار چاہیے فوج کے, ایسے نہیں جنہوں نے 40 ممالک کی فوج بنائی ہو اور ڈمی فوج ہو, کام کچھ بھی نہیں ہو, اور آج فلسطین کے مسلمان جو ہیں پٹ رہے ہوں, کٹ رہے ہوں, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. ذہن سازی کرنی ہے, ذہن سازی. لوگوں کے گرین ریولوشن لانا ہے. جب گرین ریولوشن آ جائے گا, لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے, فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, جو کہ نظر آتی نہیں ہے ہمیں. پھر اس کے بعد ایک قوم, ایک مسلمان, ایک اللہ, ایک رسول. پھر اس کے بعد ہم اپنے ملک کے لیے اور سارے عالم کے لیے سوچ سکتے ہیں. تو میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.